والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع جو 3 آیات پر مشتمل ہے اس وقت تلاوت کیا گیا. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن اور اس دن کی خاص عبادت نماز جمعہ کے بارے میں اس کی اہمیت، فضیلت کو ذکر فرمایا ہے. جمعہ ہفتہ کے دنوں میں 7واں دن ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بزرگ ترین دن ہے، افضل ترین دن ہے. روایات حدیث کے مطابق عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی اس کا مقام اونچا ہے. آل اسلام کے لیے اللہ نے اس کو ہفتہ وار عید کا دن قرار دیا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام یعنی سارے دنوں کا سردار بتایا ہے. اور اللہ کے نزدیک یہ سب دنوں کا سردار اور افضل ترین دن ہے. یہ دن پہلی امتوں پر بھی پیش کیا گیا اور انہیں اختیار دیا گیا کہ ہفتے کے دنوں میں کسی دن کو عبادت کے لیے اختیار کریں، خود منتخب کر لیں. تو یہود نے ہفتے کے دن کو پسند کیا، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو پسند کیا اور انہیں توفیق نہ ہوئی کہ وہ جمعے کے دن کو پسند کرتے. تو
مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے از خود اس دن کو منتخب کر دیا، یعنی ہم پر یہ بات پیش نہیں کی کہ تم خود کسی دن کو چن لو عبادت کے لیے، بلکہ خود اللہ کے ہاں جو چناؤ تھا، انتخاب تھا دنوں میں، وہ ہمیں از خود دے دیا۔ تو یہ بڑی فضیلت کا دن ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی، جنت میں ان کا داخلہ بھی اسی دن ہوا، اور جنت سے انہیں خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے زمین پہ اتارا بھی اسی دن، قیامت بھی اسی دن قائم ہو۔ یعنی قیامت کی تاریخ کا تو پتہ نہیں ہے کس سن میں کس تاریخ کو ہوگی، لیکن دن کا پتہ ہے کہ وہ جمعے کے دن ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ زمین و آسمان اور انسانوں جنات کے علاوہ کائنات کی ہر چیز جب جمعے کا دن آتا ہے تو ڈرتی ہے کہ آج کہیں قیامت نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ بڑا فضیلت کا دن ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس دن ہمارے لیے خاص طور پہ ایک نماز مقرر کی جو جمعے کی نماز ہے۔ یہ کوئی اضافی نماز نہیں، جیسے عید کی نماز 5 نمازوں سے الگ ایک اضافی نماز ہے، بلکہ یہ ظہر ہی کی نماز کے قائم مقام اور اس کا بدل ہے، اور ظہر کی نماز کی طرح یہ بھی فرض ہے، لیکن اس کی فضیلت ظہر کی نماز سے زیادہ ہے، اس کی اہمیت بھی ظہر کی نماز سے زیادہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بلا عذر 3 جمعے محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیے تو اللہ اسے اس کتاب میں منافق لکھ دیتے ہیں جس کی تحریر مٹائی نہیں جاتی۔ تو یہ نماز زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن نہائے نہلائے، صاف کپڑے زیب تن کرے، اور جو خوشبو سے گھر میں میسر ہے اس کو استعمال کرے، اور نماز جمعہ کے لیے چل پڑے، اور مسجد میں آ کر صفوں کو چیرتا ہوا آگے نہ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے نہ جائے، جہاں مناسب جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، خاموشی سے انتظار میں رہے، اور خطبہ اطمینان سے سنے اور نماز اطمینان سے پڑھے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے صغیرہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ 3 دن مزید، یعنی 10 دن کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سویرے یعنی سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے پہنچے تو اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اضافی ثواب ہے، نماز جمعے کے ثواب کے الگ، یعنی سب سے پہلے پہنچنے کا ثواب ہے، باقی ثواب بات کے ہیں۔ تو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آئے تو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی قربانی کرنے کا، تیسرے نمبر پہ آئے تو دمبا ذبح کرنے کا، چوتھے نمبر پہ آئے تو مرغی ذبح کرنے کا، اور اس کے بعد ایک انڈا صدقہ کرنے کا، پھر یوں درجہ بدرجہ۔ تو فرشتے ایک رجسٹر لے کر مسجد کے
دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ صرف اجر و ثواب ہی لکھتے ہیں آنے والے کا، اس ترتیب سے لکھتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں. جب آذان ہوتی ہے خطبے کی تو اس وقت فرشتے اپنے کاغذات، دفتر، کاپیاں لپیٹ لیتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کا اندراج نہیں کرتے. پھر وہ خود بھی اور بھی لوگ خطبہ سنتے ہیں تو فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں. تو بہرحال جمعے کا دن، جمعے کی نماز بڑی اہمیت کی چیز ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے، یعنی جب آذان دی جائے نماز کی، نماز جمعہ کی، جمعہ کے دن، تو جمعہ کے دن جب پکارا جائے، آذان دی جائے تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو، کوشش کرو، اور کام چھوڑ کر بس اس کام میں لگ جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت یا دوسرے کاروبار، مصروفیات چھوڑ دو. تو جمعے کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک ہی آذان ہوتی تھی. جیسے باقی نمازوں کے لیے ایک آذان ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ایک آذان ہوتی تھی. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور مدینہ منورہ کی آبادی کافی بڑھ گئی تو انہوں نے جمعے کے لیے ایک اور آذان کا اضافہ کیا جو ان کے مکان پر دی جاتی تھی. ان کا مکان تھا مقام زورا میں، تو ان کی چھت پہ آذان دی جاتی تھی، کیونکہ مسجد کی آذان پوری آبادی تک نہیں پہنچتی تھی، سب لوگ سن نہیں پاتے تھے. تو ایک اور آذان مسجد یعنی ان کے گھر کے اوپر دی جاتی تھی، جس کی آواز پورے مدینہ شہر کے اندر پہنچتی تھی. اس آذان کے اضافے پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ عثمان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ دو آذانیں کیوں دلوا رہے ہیں؟ تو سب صحابہ نے خاموشی اختیار کی. تو دوسری آذان جو دی جاتی ہے گویا یہ تمام صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس پہ اس زمانے میں صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے. اور کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے تیسری بڑی دلیل اسلام میں اجماع امت ہے. یعنی سب سے پہلی چیز کسی چیز کے ثبوت کے لیے کیا ہے؟ قرآن حکیم. دوسری چیز کیا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت. تیسری چیز ہے جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، وہ امت کا اتفاق کر لینا. اور امت کے اتفاق میں سب سے زیادہ بڑا اجماع امت صحابہ کا ہوتا ہے، صحابہ کو. اس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اس لیے اب کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں، ورنہ وہ ایک شرعی دلیل کا جیسے کہ انکار کرتا ہے. دوسری دلیل یہ ہے اس آذان کی صحیح ہونے کی کہ یہ ایک خلیفہ راشد کا حکم ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لوگو تم پر ضروری ہے میرے طریقے پہ چلنا اور میرے ان خلفاء کے طریقوں پہ چلنا جو ہدایت یافتہ ہے. تو عثمان غنی ہدایت یافتہ خلفاء میں سے ہیں. اگر انہوں نے کوئی طریقہ جاری کیا ہے تو وہ عین پیغمبر کریم علیہ السلام کی منشا کے مطابق ہے.
اور اس کی تصدیق حضور اپنی زندگی میں کر چکے ہیں۔ تو کئی ایک مسائل ایسے ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں، جیسے کہ باقاعدہ تراویح کی جماعت پورے رمضان المبارک میں، اور اس میں پورا قرآن مجید سنایا جانا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت نہیں ہے۔ آپ نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، ایک ہی دفعہ ایک رمضان میں 3 دن صرف پڑھائی ہے بس، اور اس میں پورا قرآن بھی ختم نہیں ہوا، ظاہر بات۔ لیکن حضور کی منشا تھی، کسی خاص وجہ سے آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس کی وجہ بھی آپ نے بتا دی تھی، تو بعد میں آپ کی منشا کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پورا کیا، اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اجماع امت ہو گیا۔ پورے رمضان میں تراویح کی نماز باجماعت اور قرآن کا سننا، یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہو گیا۔ اسی طریقے سے شریعت کے کئی ایک مسائل ہیں جو آج نادانی سے لوگ کہتے ہیں یہ تو فلاں صحابی کی سنت ہے، یہ تو فلاں صحابی نے جاری کیا ہے۔ ارے میاں دیکھو، تو صحابی نے کیا ہے تو صحابی کے کام کی تصدیق حضور نے فرما دی ہے، اور ان کے کاموں کے اوپر عمل کرنے کا امت کو حضور درس دے گئے ہیں۔ ایسے ہی 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، بڑا لوگ اچھالتے ہیں کہ 3 طلاقیں بیک وقت اگر دی گئیں تو وہ ایک ہیں۔ 3 طلاقیں ایک وقت دی، کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ایسا تھا۔ ارے بھائی، حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، بات کو سمجھنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، یہ تو حضرت عمر فاروق نے 3 کو یعنی 3 ایک ہوتی تھی، ان کو 3 قرار دے دیا۔ فرض کرو کہ حضور کے زمانے میں ایک سمجھی جاتی تھیں اور عمر فاروق نے ہی ان کو 3 قرار دیا، تب بھی کوئی ایسی بات نہیں، صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ عمر فاروق نے وہ کام کیا جو حضور کی منشا کے مطابق تھا، اور وہ خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے ایک حکم جاری کیا تو سنت الخلفاء پہ عمل کرنا بھی تو حضور کے ارشاد ہے۔ لیکن نہ معلوم کہ یہ نادانی کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ دوسری آذان جو ہے، دوسری کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں خطبے سے پہلی آذان جو ہے نا، یہ ہوتی تھی، اور اس سے جو پہلی آذان ہے یہ حضرت فاروق یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ تو جب آذان کے لیے یعنی نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن، تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آذان سنتے ہی اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو، اس کام میں مشغول ہو جاؤ۔ سعی کا اصل معنی ہوتا ہے دوڑنا، یہ مطلب نہیں کہ نماز کے لیے دوڑو، اس لیے کہ کسی بھی نماز کے لیے دوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا حکم ہے، ارشاد ہے کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو باطمینان آؤ، سکون اور وقار سے چلتے آؤ، مسجد کے قریب بھی پہنچ جاؤ، مسجد میں داخل بھی ہو جاؤ، اور تمہیں لگتا ہے کہ اب اگر میں دوڑ کے نہیں جاؤں گا تو میری 1 رکعت مس ہو جائے گی، 2 مس ہو جائیں گی، تب بھی مت دوڑ کے شامل ہو نماز میں، بلکہ اطمینان سے آؤ اور نماز میں شامل ہو۔ جو جا چکی ہیں بعد میں پڑھ لینا، لیکن دوڑنا نہیں۔ تو نہ گھر سے دوڑنے کا حکم ہے، نہ مسجد میں دوڑنے کا حکم ہے، بہرحال آدمی اطمینان اور سکون سے آئے۔ تو یہاں بھی سعی کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم جمعے کی آذان سنو تو دوڑتے دوڑتے آؤ، اس کا مطلب ہے کہ اب نماز کے لیے تیاری میں لگ جاؤ اور نماز کے لیے کوشش کرو، ان کاموں کو کرو جو جیسے وضو کرنا ہو گیا، کپڑے بدلنے ہو گئے، خوشبو لگانی ہوگی، نماز کی تیاری کا کام۔ اور وزر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ خرید و فروخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دکاندار ہی یہ کام کریں، مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ نماز سے رکاوٹ یعنی تجارت بنتی ہے، کوئی گاہک آ گیا ہے، کوئی کسٹمر آ گیا ہے تو دکاندار سستی کرتا ہے کہ بھائی اس چیز کو بیچوں، تو اس لیے بے کا ذکر کیا، ورنہ مقصد یہ ہے کہ نماز کی تیاری کے علاوہ جو کام بھی ہے اس کو چھوڑ دو۔
کھانا بھی مت کھاؤ، اگر اس وقت کوئی تلاوت کرتے اس کو بھی چھوڑ دو، کوئی اور ذکر کر رہے اس کو بھی چھوڑ دو، اور کوئی دینی کام کر رہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اس وقت آذان سننے کے بعد صرف وہ کام کرنا ہے جو نماز سے متعلق ہے، باقی ہر ایک کام کو، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیا کا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، یہی کاروبار زندگی چھوڑ دینا اور نماز کی تیاری میں لگ جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نماز کی تیاری ہی سب سے اہم کام ہے، باقی سارے کاموں کو چھوڑ دو۔ تو اس میں نماز جمعہ کی آذان، اب اہل علم میں اس کے اختلاف ہے کہ کون سی آذان سے یہ کام چھوڑے جائیں، کیونکہ آذانیں تو دو ہیں، جو پہلے دی جاتی ہے اس کو سنتے ہی سب کو چھوڑ دیا جائے، یا جو بعد میں خطبے کی ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ آذان کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے دعوت، چاہے وہ اول ہے چاہے وہ آخر ہے، تو دونوں آذانوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ پہلی آذان سنتے ہی سارا کام چھوڑ دینا چاہیے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو جانا چاہیے پہلی آذان سے۔ لیکن اگر دوسری آذان خطبے والی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ اور بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بعد تو باقاعدہ نماز جیسے کہ سٹارٹ ہوگی، اس لیے کہ خطبہ نماز کا پارٹ اور حصہ ہے۔ کیونکہ نماز جمعہ اگرچہ ظہر کی نماز کے قائم مقام ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو ظہر کی نماز کے لیے نہیں۔ ظہر کی نماز تو ہر آدمی کو بہر صورت پڑھنی ہے، جماعت نہیں تو اکیلا پڑھے، ٹھیک ہے نا، لیکن جمعے کی نماز اکیلا کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ اور جمعے کی نماز کے لیے کم سے کم جماعت میں 3 آدمی ہونے چاہیے، ایک امام اور 2 مقتدی، کم سے کم، ورنہ بعض ائمہ کہتے ہیں نہیں 3 مقتدی اور 1 امام کم سے کم ہو۔ اگر اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہو گئے تو جمعہ نہ ہوگا، لیکن ظہر کی نماز تو 1 مقتدی بھی ہے 1 امام، تو بھی باجماعت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے کہ مسلمان عاقل بالغ اور آزاد اور مقیم ہو تو اس پہ جمعہ فرض ہے۔ عاقل بالغ بھی ہے، غلام بھی کسی کا نہیں، اور سفر میں بھی نہیں، کیونکہ یہ نماز مسافر پہ فرض نہیں، دیوانوں پر فرض نہیں جی، اور بچوں پہ فرض نہیں، اس کے علاوہ عورتوں پہ بھی فرض نہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ پڑھ لیں تو نماز تو ہو جائے گی، ان کو پھر ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان پہ نماز جمعے کی فرض نہیں، نہ عورت پہ فرض ہے نہ غلام پہ فرض ہے، غلامی کے تو آج کل دور ہی نہیں ہے جی، اور نہیں بچوں پہ فرض ہے اور نہ دیوانوں پہ فرض ہے۔ نابینا آدمی اگر اس کے ساتھ کوئی اس کو مسجد تک لانے والا کوئی ہے تو اس پہ فرض ہے، لیکن اگر اس کو لانے والا کوئی نہیں تو وہ بھی ایک طرح کا معذور ہے۔ تو بہرحال نماز ان لوگوں پہ فرض ہے، اور نماز کے لیے جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور نماز جمعہ کے لیے ظہر کا وقت بھی شرط ہے، کیونکہ یہ ظہر کے قائم مقام ہے، تو ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی نہیں اور ظہر کا وقت نکلنے کے بعد بھی نہیں۔ جو ظہر کا وقت ہے وہ جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کو نماز میں شرکت کی اجازت ہو۔ اگر کسی وجہ سے کسی کو روک دیا کہ نہیں بھائی تو یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ نماز جمعہ سب کی نہ ہوگی۔ اذن عام لوگوں کو اس میں شرکت کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو روک دیا تم نہیں، یعنی کسی وجہ سے روکا اور وہ وجہ معقول ہے وہ بات تو الگ ہے، لیکن بلا وجہ دھڑا بندی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے،
جھگڑے کی وجہ سے خواہ کو روکتا کہ تم میری مسجد میں نہیں آ سکتا جی، یا تو اس جگہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو یہ نہیں، کھلے عام سب لوگوں کو اس میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور نماز جمعہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ کسی شہر یا بڑے قصبے میں ہو، دیہات میں نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ لیکن اسے فرما کہ وذر البیع، خرید و فروخت چھوڑو، مطلب ہے کہ تجارت ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ دکانیں ہیں، وہ خرید و فروخت ہے، تو یعنی دیہات میں جہاں 2-4 گھریں کم ہیں تو وہاں نماز جمعہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے شہر ہونا چاہیے، یا شہر سے متعلقہ جو علاقہ ہے جی، تو جیسا فیکٹری ایریا ہو گیا یا قبرستان وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی جہاں شہر والے آتے جاتے ہیں تو وہاں بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے۔ پھر جمعہ اجتماع سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر نماز جمعہ پڑھیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر پورے شہر کے لوگ ایک مسجد میں سماتے ہیں تو پھر دوسری میں نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی مسجد میں ہوں۔ ہاں اگر نمازیوں کے لیے ایک مسجد کافی نہیں تو پھر شہر کے اندر کئی جگہ میں بھی نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ماز دھڑا بندی کی وجہ سے، فرقہ بندی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کہ میں تو یہاں کروں گا میں تو وہاں کروں گا، یہ بات نامناسب ہے۔ اس لیے کہ جمعے کی نماز کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ مسلمان اکٹھے ہوں اور اجتماع ہو۔ تو خیر یہ اسی طریقے سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بھی شرط ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، ایک خطبہ پڑھنا یہ تو فرض ہے، شرط ہے، خطبہ نہ ہوا تو نماز جمعہ نہ ہوگی، لیکن 2 خطبے جیسے پڑھے جاتے ہیں یہ سنت ہے، تو خطبہ یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے اور جمعہ جو 2 رکعت ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 خطبے دراصل 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، گو کہ یہ نماز نہیں ہے، خطبہ الگ ہے، لیکن یہ ان 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، اس لیے یہ عام لیکچر نہیں، خطبہ ایک خاص عبادت ہے، اس کو ذکر اللہ کا، یہ اللہ کے ذکر کے لیے جاؤ، تو ذکر سے مراد خطبہ اور نماز دونوں ہیں، اس لیے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ یہ عربی زبان میں ہو، جیسے نماز عربی زبان میں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو لوگوں کو بات سمجھانی اپنی جگہ میں ہے، لیکن خطبہ ذکر ہے، جیسے نماز ذکر ہے، خطبہ ذکر ہے، جیسے نماز عربی میں ہے تو شروع زمانے سے یہی چلا آ رہا ہے کہ خطبے بھی عربی میں ہی پڑھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھانے دوسری زبان میں، نماز سے آگے یا نماز سے پیچھے یا دوسرے موقع پہ مسائل سکھائے جائیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اسلام کا ایک شعار جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اور ساری دنیا میں وہ چل رہا ہے، اس کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں، کل کو تو پھر آپ کہیں گے کہ نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے، انگلش میں ہونی چاہیے، بلکہ ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک تبلیغی ساتھی ہیں اسلم خان، ابھی حال ہی میں وہ تبلیغی دورے سے واپس آئے، کہتے ہیں مسیسپی سی پی میں ایک جگہ ہم گئے، انگلش میں وہ نماز ہوگی، ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہا بھائی یہ ہماری زبان ہے، یہ ہماری زبان ہے، اس لیے اللہ دیکھیں کیسے توڑ مروڑ کے دلیل، کہتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ تم لوگ اگر بدل گئے، دین تم نے چھوڑ دیا، تو تمہارے بدلے میں اللہ ایک اور قوم کو لائیں گے جو تمہاری طرح نہ ہوگی، تو کہتے وہ اور قوم ہم ہیں، تم نے اب دین چھوڑا ہے تو ہم نے اپنایا ہے امریکنوں نے، اس لیے ہم اپنی لینگویج میں نماز پڑھیں گے۔ اب بتائیے، یعنی نماز جو ہے عربی میں ہونا یہ تو شرط ہے، اس لیے کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا یہ ایک لازمی حصہ ہے، فرض ہے، رکن ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو تمہیں قرآن آسان ہے وہ نماز میں پڑھو،
اور قرآن نام ہے عربی عبارت کا جو حضرت جبریل نبی کریم علیہ السلام پہ لائے، تو عربی میں لائے کہ نہیں؟ بلسان عربی مبین، قرآن ایک واضح عربی زبان میں ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن قرآن نہیں ہے۔ کسی زبان میں ٹرانسلیشن کر لیں اور کہیں یہ اردو کا قرآن ہے، یہ انگلش کا قرآن ہے، یہ فلانی زبان کا قرآن، نہ، قرآن تو نام ہے عربی الفاظ کا اور ساتھ میں معنی، تو معنی اور لفظ دونوں مل کے قرآن ہوتے ہیں، خالی معنی قرآن نہیں ہے۔ جب خالی معنی قرآن نہیں ہے تو قرآنی الفاظ کی ٹرانسلیشن اگر کسی اور زبان میں پڑھ لی گئی تو قرآن نہ پڑھا گیا، جب قرآن نہ پڑھا گیا تو نماز نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے عربی میں خطبہ دینا چاہے مختصر ہو، جیسے ہم تھوڑا سا خطبہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ذکر ہے، باقی دین کی باتیں سمجھانا یہ ایک الگ بات ہے، جیسے ابھی میں سمجھا رہا ہوں، یعنی اس کے علاوہ اور لیکچر ہوتے ہیں، کئی مجالس ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس میں دین کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ میں ہے۔ جمعے کا خطبہ چونکہ یہ نماز کا حصہ ہے، اس لیے یہ نماز کی طرح ہونا چاہیے، اور ایک خطبہ فرض ہے، دو خطبے کیا ہیں؟ سنت۔ تو یہ شرائط ہیں اس نماز کے لیے، اس نماز کے لیے یہ شرائط ہے، ان کے بغیر یہ نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب بلایا جائے تو بھی نماز کے لیے جمعہ کے دن، یعنی جب آذان ہو جمعے کی، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو چل پڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو یہاں ذکر سے دو چیزیں مراد ہیں، خطبہ اور نماز۔ خطبہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کچھ سمجھنا ضروری نہیں، تو اس لیے خطبہ نہ سمجھا تو بھی اللہ کا ذکر ہو گیا۔ نماز کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا تب بھی نماز اللہ کا ذکر ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ البتہ چاہیے یہ کہ ہم نماز بھی سمجھ کے پڑھیں اور خطبہ بھی کم از کم سمجھیں کہ کیا کہا جاتا ہے، لیکن بے سمجھے بھی ہو جائیں گے کیونکہ یہ ذکر ہے، عبادت ہے۔ وذر البیع، اور کاروباری زندگی چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم ان کنتم اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو چکے، جمعے کی نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، اب زمین میں پھیل، یعنی جمعے کی عبادت نماز تک محدود ہے، پابندی نماز تک محدود ہے، پورا دن عبادت میں صرف کرنا یہ پابندی تم پر نہیں، یہ پابندی یہودیوں پر تھی اور ہے، کہ صبح سے لے کر شام تک کسی یہودی کے لیے کوئی کام کرنا بھی ذکر کے عبادت کے سوا جائز نہیں۔ اب وہ اس پہ عمل کرتے یا نہیں کرتے ان کی مرضی ہے، لیکن قانوناً پورا دن اللہ کی عبادت میں صرف کرنا ضروری ہے، اور چولہے تک ان کے ٹھنڈے رہیں، کھانا وانا بھی نہیں پکا سکتے، اس کا انتظام ایک دن پہلے ہی کر لیں، کیونکہ ہفتے کے دن پورا دن عبادت میں صرف کرنا ضروری ہے۔ واقعات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ہفتے ہی کا دن تھا، دیکھا تو ایک اسرائیلی آپ کا امتی سر پہ ایک سامان کا ٹوکرا رکھا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی بازار جا رہا ہوں، مطلب ہے کہ اس کے پاس جو ٹوکرا ہے سر پہ اس میں کوئی بیچنے کی چیزیں۔ کہا تجھے پتہ نہیں کہ آج ہفتے کا دن ہے؟ پتہ تو ہے۔ کہا نیچے رکھ۔ ٹوکرا اتروایا گیا، اسے قتل کرا دیا گیا، اور اس کی لاش کو نوچنے کے لیے درندوں اور پرندوں کے سامنے ڈال دیا گیا، یعنی اتنا سنگین حکم تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دوسرا کام کرنا اتنا بڑا جرم تھا کہ جس کی سزا قتل اور اس کی لاش کو یوں پھینکنے تک کا حکم تھا، صبح سے شام تک۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعے کی باعظمت دن میں ہمارے لیے تو صرف تھوڑا سا وقت دیا جی، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے بس، کہ اس میں سارے کاروباری زندگی چھوڑو اور نماز میں آؤ، اور پھر اللہ حکم دیتے کہ نماز ہونے کے بعد گھروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں جاؤ۔ صرف یہ ہے کہ نماز سے پہلے اتنا وقت تمہارے پاس ہو کہ نماز کی مکمل تیاری کر کے تم مسجد میں آؤ اور بر وقت آؤ۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آذان سن کر بھی، پہلے تو یہاں تو خیر سنی بھی نہیں جاتی، لیکن چلو جو آذان کا وقت ہوتا ہے جس میں مساجد میں آذانیں دی جاتی ہیں، وہ وقت بھی چلا جاتا ہے اور ہم ٹی وی سے فارغ ہی نہیں ہوتے، انٹرنیٹ سے فارغ ہی نہیں ہوتے، اور ہم نیوز پیپر دیکھنے سے فارغ نہیں، یا گپ شپ سے فارغ ہی نہیں، یا پتہ نہیں کیا کچھ، اور این گھڑیاں دیکھتے ہیں، اچھا 5 منٹ رہ گئے تو پھر وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ بھی وہ خوش قسمت جو نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہ بھائی 5 منٹ رہتے ہیں تو پھر خوب دوڑتے ہیں، ارے بھائی تم 15-20 منٹ پہلے ہی کیوں نہیں آ جاتے ہو؟ 5ویں صدی کے عظیم المرتبت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں 10 بجے سے مساجد بھر جایا کرتی تھی۔ 10 بجے کا مطلب ہے 2-3 گھنٹے پہلے، 2-3 گھنٹے نماز سے پہلے مسجدیں بھر جاتی تھی جمعے کے دن، اور گلی کوچے بھی بھر جاتے تھے، اتنا یعنی اہتمام ہوتا تھا۔ تو کہاں وہ اور کہاں آج ہمارا زمانہ، یہ مشکل سے نماز بھی مل جائے تو غنیمت کی بات ہے، حالانکہ کیا بات ہے، اور اتنا بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے پہلے آنے کا۔ جیسے میں حدیث بتایا کہ اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، بھائی اونٹ خرید کے قربانی کرنا کوئی معمولی بات ہے، اور یا صرف آپ مسجد میں پہلے آ جائیں جمعے کے دن تو اتنا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئے تو گائے قربانی کرنا کوئی آسان بات ہے، دمبا کوئی آسان بات ہے، یہ صرف نماز کے لیے بر وقت آنے کا ثواب ہے۔ لیکن اس کے باوجود لاپرواہی یہ ہے کہ ہم کتنی تاخیر اور دیر کرتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے آنے میں۔ بہرحال فرمایا کہ جب نماز ہو جائے بس پہلے سے اتنا وقت رکھو کہ غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، اور مسجد تک یعنی کم سے کم آذان کے ہوتے ہوتے آپ پہنچ جائیں، پہلے سے اتنا وقت لگائیں، اور نماز ہوتے پھر گھر جانے کا بھی نہیں کہا کہ گھر جاؤ سو کھانا کھاؤ، فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ۔ کیوں پھیل جائے؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ فضل ایک ایسا لفظ ہے جو ہر بھلائی کو شامل ہے، بس یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی۔ تو اس میں علمی مجالس بھی ہیں کہ نماز کے بعد کہیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ علمی بات چیت ہوگی، تو اس میں جا کر علم حاصل کرنا بھی اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی کا جنازہ ہے اس میں شرکت، کسی کا نکاح ہے اس میں شرکت، اور کوئی معاشرتی اجتماع ہے تو ان میں شرکت، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ لیکن فضل کا لفظ طلب معاش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کے بعد رزق حلال کمانے میں مصروف ہو جاؤ۔ فضل اللہ کے یعنی طرف سے رزق حلال کو بھی فضل کہتے ہیں۔ تو وابتغوا من فضل اللہ، جمعے کی نماز کے بعد یعنی کاروباری زندگی میں مصروف ہو جاؤ، روزی تلاش کرو، روزی حاصل کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اطلب الرزق فی خبایا الارض، زمین کے کونوں کونوں میں روزی تلاش کرو۔ اللہ نے روزی تمہاری کہاں کہاں رکھی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے تم نکلو،
گھومو پھرو تو تمہاری روزی کہاں کہاں ہے اس کو تلاش کرو. یعنی کسی نے تجارت کرنی ہے, کسی کی ملازمت ہے, کسی کی کھیتی باڑی ہے, جی جو بھی کام ہے روزی کا, جی یا نہیں ہے تو اس کو تلاش کرو. تو تلاش کرنا تمہارا کام ہے, روزی دینا کس کا کام ہے؟ صرف تم تلاش کرو اور تلاش کے لیے نکلو. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا حکم ہے, اس لیے جمعے کی نماز کے بعد جو کام کیا جائے گا اس میں لازمی خیر و برکت ہوگی, کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ نکلو. اور ایک صحابی عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول تھا, وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے, اللہم اجبت دعوتک, اے اللہ میں نے آپ کی پکار کو قبول کیا تھا جب کہا تھا حی علی الصلاۃ, میں نماز کے لیے آیا, جمعے کی نماز کے لیے آیا, تو میں نے آپ کی دعوت کو وَأَدَّيْتُ فَرِيضَتَكَ, اور آپ کی مقررہ عبادت جو نماز ہے وہ میں نے ادا کر دی, جمعے کی نماز. یعنی آذان سن کے اس پکار کا جواب دیا گیا اور میں نے نماز جمعے کی ادا کر دی. اور انتشرت کما امرتنی, پھر میں اب مسجد سے نکل آیا ہوں جیسے آپ کا حکم تھا کہ نماز کے بعد نکل جاؤ, نکل آیا ہوں. تو فرزقنی, اب آپ مجھے روزی دیجئے, کیونکہ آپ سب سے اچھی روزی دینے والے ہیں. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی, آپ نے جو اپنے ذمہ ڈیوٹی لی ہے نا ہمارے روزی کی, وہ آپ ہمیں دیجئے. تو بہرحال جمعے کی نماز کے بعد جو روزی تلاش کی جائے گی وہ لازماً خیر و برکت والی ہوگی. تو تلاش کریں, روزی اللہ کی طرف سے ہر بندے کی مقرر ہے, ٹھیک ہے, بس بندہ تلاش کرتا ہے, جو مقررہ روزی اس کو ملتی ہے. پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما قل و کفا خیر مما کثر والہا, دیکھو روزی کے معاملے میں اللہ کے فرائض کو قربان مت کرو, اللہ کے فرائض کو, اللہ کے کاموں کو, عبادت کو روزی کی خاطر ضائع مت کرو. یہ اس نے اپنے ذمہ لی ہے, اور جتنی مقدر کی ہے اتنی وہ تمہیں ضرور دے گا. اور روزی کے بارے میں فرمایا اتنا خیال رکھو کہ جو کم ہو لیکن ضرورت کے مطابق ہو, کم ہو لیکن اس سے ضرورت پوری ہوتی ہو, وہ روزی اچھی ہے اس سے جو بظاہر زیادہ ہو اور انسان کو غافل بنا دے. جس میں پڑھ کے غافل ہو جائے اس سے وہ کم ہے. اور ارشاد فرمایا کہ خیر الرزق ما یکفی, بہترین روزی وہ ہے جو انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو. وخیر ذکر ما یخفا, اور بہترین ذکر وہ ہے جو چپکے چپکے کیا جائے, آہستہ آہستہ ذکر کیا جائے, تو وہ کیا ہے؟ بہترین ہے, کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. اور جو زور سے ذکر کریں گے تو اس میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے. تو روزی میں بہترین وہ ہے جو کافی ہو, انسان کی کسی کا محتاج نہ رہے. اور ذکر میں افضل وہ ہے جو خفی ہو, چیخ و پکار کے ساتھ نہ ہو, تاکہ ریا نہ ہو. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے روزی مقرر کی ہے اور حکم دیا ہے کہ بندے اس کو تلاش کریں. اور یہ حکم اس درجے کا ہے کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ طلب الرزق فریضۃ بعد الفرائض, کہ روزی کی تلاش میں جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے اور فرائض ادا کرنے کے بعد ایک فرض ہے. روزی کی تلاش بھی ایک فرض ہے, لیکن دیگر فرائض کے بعد, یہ نہیں کہ دیگر فرائض کو آپ چھوڑ دیں اور روزی کی تلاش میں سارا وقت لگا دیں, نہیں. اور فرائض کو ٹائم پر ادا کرنے کے بعد جو وقت بچتا ہے اس وقت کو روزی کی تلاش میں لگانا اور اس میں روزی تلاش کرنا, یہ بھی من الفرائض. تو وقت من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو.
بھلائی تلاش کرو، خیر تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ امام عاصم ابو النجود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ہم المعاش و ہم المعاد۔ ہم المعاش اور ہم المعاد، یعنی معیشت کی فکر اور آخرت کی فکر۔ دنیا میں زندگی کے اسباب کی فکر، روزی کی فکر، کمانے کی فکر اور آگے جانے کی بھی فکر، یہ دونوں ضروری ہیں اور دونوں کو اپنے موقع پر کرنا چاہیے۔ معاد کی تیاری بھی کرے، معاش کی تیاری بھی کرے۔ معاد کا تعلق فرائض کی ادائیگی سے ہے، تو فرائض کی ادائیگی پہلے، پھر اس کے بعد جو وقت بچے اس کو معاش کے اندر لگائے۔ بہرحال روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لیکن اس کو طلب کرنے کا حکم ہے، اور طلب کرنے اور تلاش کرنے میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے مقرر کردہ عبادات کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کو تلاش کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جو خلفائے بنی عباس کا دور تھا، ایک مجذوب تھے۔ مجذوب ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اس کی عقل چلی جائے۔ ایک طرف کسی بیماری سے عقل چلی جائے، دیوانہ پاگل ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی محبت میں، ذکر میں چلتے 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 عقل، تو یہ اصل میں تو عقل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بظاہر اس کی باتیں کچھ ایسی لگتی ہیں جیسے دیوانوں جیسی ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیوانہ اپنے کام میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اوروں کے کام میں تو دیوانہ اپنے کام میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں ایک تھے بہلول دانا رحمہ اللہ۔ بہلول مجذوب تھے، لیکن اپنے کام میں بڑی عقل مندی کی باتیں کرتے تھے، کام بڑا عقل مندی کا کرتے تھے، بظاہر ان کی پوزیشن کیا تھی؟ دیوانوں جیسی تھی۔ تو حضرت بہلول رستے میں روٹی ہاتھ میں لیے کھاتے ہوئے جا رہے تھے، تو امام صاحب سامنے سے آ گئے۔ تو دیکھو مسئلہ تو یہی ہے نا کہ کھانا ہو یا پینا ہو، بیٹھ کے کھایا جائے، بیٹھ کے کھانا کھائیں، بیٹھ کے پانی پئیں۔ ان کا بہلول بھائی کسی کنارے پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو نا، تم چلتے چلتے کھا رہے ہو۔ تو جناب بہلول نے ایک حدیث پوری سند کے ساتھ امام صاحب کو سنائی۔ سند کا معنی جانتے ہیں نا، سارے راوی گنے حضور تک۔ اور وہ حدیث کیا تھی؟ کہا جی یہ دیکھو، یہ فلاں 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 راویوں سے روایت ہے، اور حدیث میں حضور نے فرمایا مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کا حق ادا کرنا دوسرے کو، اس میں ٹال مٹول ظلم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں بھوکا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب مجھے اچانک روٹی مل گئی تو پیٹ کبھی کا بھوکا تھا جی، اب میں غنی ہو گیا ہوں اور پیٹ کا حق ہے، وہ تو بھوک سے تڑپ رہا تھا بیچارہ، تو اب اس میں ٹال مٹول کروں کیا؟ بیٹھوں اور جگہ تلاش کروں گا کہ فوری طور پہ اس کا حق ادا کروں، جو ہی ملا ہے فوراً ادا کروں؟ یہ تو ظلم ہوگا کہ بھوکا ہے، پیٹ، ہاتھ میں روٹی ہے، اور میں اب جگہ تلاش کرتا پھروں گا، کہاں بیٹھوں گا، کھاؤں گا، جلدی جلدی اس میں ڈالو، اس کا حق ادا کرو۔ امام صاحب سمجھے کہ یہ بڑی دور کی بات کرتا ہے، تو اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہوتے بڑے ہوشیار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر اس کی دلیل تھی، چاہے دلیل تھی یا نہیں تھی، لیکن اس نے پیش کر دی، لیکن باتیں بڑی عقل مندی کی وہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بہلول غسل کر رہے تھے غسل خانے میں، یا کسی غسل خانے تو کم ہی تھے اس زمانے میں، کسی جگہ میں اوٹ میں کپڑا رکھ کے پتھر کی پیچھے یا کہیں غسل کر رہے تھے، تو کوئی کسی آیا اور اس نے کوئی کپڑا ان کا اچک کر لے گیا۔ باہر نکلے تو کپڑا نہیں، پھر ٹوپی ہوگی یا پگڑی ہوگی یا اس قسم کا کپڑا، تو بال جو تھا وہ انہوں نے پہنا اور سیدھا بھاگتے بھاگتے قبرستان میں چل کے بیٹھ گئے۔
کوئی ادھر سے گزرا تو کہا بولون یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یار میرا آج کپڑا چوری ہو گیا. کپڑا چوری ہو گئے تو جا کر گلی کوچے میں شہر میں اعلان کرو, لوگوں سے پوچھو بھائی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا آخر آئے گا تو یہی. وہاں میں کون کون سے گلی کوچوں میں بھائی تلاش کروں گا, آخر آئے گا تو یہی. دیکھیے یہ بات سمجھانے کا ڈھنگ ہے, بات سمجھانے کا یہ نہیں ہے کہ ان کا پتہ ہے کہ وہ چور یہیں آئے گا. لوگوں کو بات سمجھانے کا ڈھنگ ہے کہ میاں آخر کہاں جاؤ گے, بستی یہی ہے, آنا ہر ایک نے یہی ہے. جی یہ بات سمجھانی مقصود. تو ایک دفعہ بولوں ایک قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے, ٹوٹی قبر ٹوٹی ہوئی تھی, بیٹھے ہوئے کنارے پہ. تو کسی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا میں ایسے لوگوں کے پاس ہوں کہ موجود ہوں تو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, یہاں سے چلا جاؤں تو غیبت نہیں کرتے, تمہارے پاس جاؤں تو دنگا فساد ہوتا ہے, اور وہاں سے آ جاؤ تو پیچھے سے باتیں بھی بناتے ہو. تو میں کیوں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھوں جو دونوں چیزوں سے محفوظ ہوں. دوبارہ یہ بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں, ان کی عقل مندی کی بہت ساری باتیں ہیں. تو خیر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جمعے کی ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو, روزی تلاش کرو. جی اور یہ کہ اللہ خیر الرازقین, وابتغوا من فضل اللہ, اور واذکروا اللہ کثیرا. ابھی اللہ کا ذکر نماز جمعہ خطبہ وغیرہ سے فارغ ہو کے آئے ہو, اب روزی کی تلاش تو ضرور کرو, لیکن واذکروا اللہ کثیرا, روزی کی تلاش کرتے کرتے بھی اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو. یہ نہیں کہ اب کام میں لگے تو خدا کو بھول جاؤ, اب تو کثرت سے یاد کرو. اب وہ نماز والی پابندیاں بھی نہیں کہ قبلہ کی طرف منہ ہے یا نہیں, وضو ہے یا نہیں, اب جس طرح منہ ہے جو بھی ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرو. جی تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ کہ نماز کے علاوہ بندے کو ہر وقت اللہ کا دھیان, فکر اور زبانی ذکر کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی بازار میں یہ کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر, کلمہ توحید چوتھا کلمہ جو ہے نا, بازار میں پڑھتا ہے, 1,00,000 نیکی ایک کلمے پہ لکھی جاتی ہے. یہ خود ایک بڑی تجارت ہے اللہ کے ساتھ. بازار میں جا کر لوگوں پہ سامان بیچو خریدو الگ بات ہے, اگر اور کچھ نہیں تو محض یہ کلمہ جا کر بازار میں پڑھ لے تو 1,00,000 نے کیا تو اللہ کے ہاں سے وصول ہو جائیں گے, اور جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں گے اتنے ہی گناہ بھی آپ کے مٹیں گے. جی اس کے علاوہ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ مختصر کلمات ہیں, آدمی ان کو پڑھتا رہے. وذکر اللہ کثیرا. جی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اس کی خاص ضرورت بھی نہیں. تو اب ٹائم بھی انشاءاللہ پورا ہو گیا ہے, آج آذان پہلے دینی ہے, تو بھی آذان ہوتی ہے, آذان کے بعد پھر سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر دوسری آذان ہوگی.